اچھا، تو ہماری گلی میں ایک عورت تھی جس کے ہاں بچہ ہوا تھا۔ ایک ایسا ہارر واقعہ ہے دوستو کہ آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب اس بچے کے ساتھ کوئی مسٹیریس کچھ تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو میں نے کہا تھا نا ایک ہارر سٹوری میں کہ اس کی طرف یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، ہوائی مخلوق، یہ کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں 40 دن تک، ایسا سننے میں آیا ہے اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے، بلکہ میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ تو پچھلی سٹوری میں نے جو بتایا تھا آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں اسی طرح سوئی ہوئی تھی اور چونکہ کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، میرے بچے کی پیدائش کا ابھی 8واں دن تھا، تو میں کمرے میں سو رہی تھی اور سخت گرمی تھی۔ جون جولائی میں میرا بچہ ہوا تھا، تو ہم دونوں سو رہے تھے اور میں تو سو نہیں رہی تھی، یہ دن کے 10 بج رہے تھے۔ صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ بھی کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دوبارہ اسی چارپائی میں یہ ہوا کہ مجھے تھوڑی غنودگی کے عالم میں تھی۔ تو اب میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے کمرے کی جو کھڑکیاں تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اس میں کوئی عورت آئی اور مجھے سلام کیا۔ تو مجھے لگا کہ چلو لوگ آتے ہیں نا، بچہ ہوا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے گلی کی کوئی عورت ہوگی، تو میری ساس نے اسے اندر آنے دیا ہوگا، تو میں نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا کیسی ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہوں، اور پھر وہ مجھے دیکھ کے یوں مطلب ایک اسمائل پیش کر رہی تھی جیسے وہ بہت خوش ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ لیکن میں نے کروٹ لی کہ اب یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے، اور میں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے تاکہ یہ مطلب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، مجھے کیوں کھڑکی میں دیکھ رہی ہے۔ تو اچانک مجھے جیسی میں نے آنکھیں بند کی، مجھے اچانک ریئلائز ہوا کہ یہ تو میری دادی ہے جس کی ڈیتھ کب کی ہوئی ہے، 6-7 سال پہلے۔ تو اچانک میں نے ایک چلانگ لگائی، اپنے ایک چارپائی میں ایک جھپٹ پڑی، میں اپنے بچے پر اس کو اٹھایا، اور اب میں کھڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہی، بلکہ باقاعدہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ عورت اسی کھڑکی میں کھڑی ہے۔ اور میں بھاگتے بھاگتے باہر صحن میں آئی، وہاں میری کوئی ساس وغیرہ نہیں تھی، پتہ نہیں لوگ کہاں تھے۔ تو میں بھاگتے بھاگتے گلی میں آ گئی۔ گلی میں آئی تو میری ساس اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ بیٹھی تھی، جو پڑوسن تھی ہمارے، اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تم کیوں باہر آئی ہو؟ تو میں نے کہا تم نے مجھے اندر اکیلا چھوڑا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، وہ کہہ رہی ہے اس سٹوری میں کہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں ڈر گئی، تم اندر آؤ، کوئی عورت ہے۔ ہم آئے، پورا گھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ وہ میری مری ہوئی دادی تھی۔ لیکن اچھا، میری ساس نے یقین تو کر لیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایسے دنوں میں لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مطلب میں ان سے کافی دور ہوں۔ وہ دروازے میں آ کے بیٹھ گئی اور میں وہاں کمرے میں ہوں دور، جس سے مطلب گھر اتنا بڑا ہے کہ دور سے آپ کو کمرہ نظر آ رہا ہے، بیچ میں اتنا بڑا صحن ہے جس میں آسانی سے آپ فٹ بال کھیل سکتے ہو۔ تو یہ زمیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ میری ساس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، تم ایسی ڈرے، تم نے خواب دیکھا ہے۔ پھر جب میں ٹھیک ہوئی، میں مطلب 40-45 دن ہو گئے، میں اپنی نماز وغیرہ شروع کی، تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ مجھے پھر بہت افسوس ہوا تھا کہ میں نے تمہیں اکیلا کیوں چھوڑا، کیونکہ تم واقعی ڈر گئی تھی، تمہاری سچویشن ایسی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مزید ڈرو، اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ اور بس یہ سٹوری تھی، اور یہ اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کچھ باتیں جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، تو پھر ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ خود ایسا ہی ہوا تھا، تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر لیا کرے۔ تھینک یو سو مچ۔